بہرحال کعبہ شریف کے ساتھ لڑ کے یا چڑھ کے نہیں، موقع ملے بوسہ تو نہ ملے اشارہ کرو۔ پتہ نہیں کہتے جی کہ پلیس سے گری ہوئی چیز ملے، اگر گری ہوئی چیز ہے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ والد کے نام پہ عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہو۔ اگر حالت احرام میں نیت بھی کر لی لیکن بدن سے 2-3 بال توڑے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ احتیاط یہ ہے کہ 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ندائے حق میں لکھا ہے کہ روضہ اقدس میں حضور کا جسد اطہر بالکل بے حس سے اللہ ان کو ہدایت دی، ان باتوں میں مجھے خدا کے لیے نہ ڈالا گا۔ کہیں ایسی گستاخی ہو گئی نا پھر ایمان بھی چلا جائے۔ ایسی باتوں کو ہمیں پڑھنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ جس بات میں ذرا سی بھی سرکار کی شان میں کوتاہی ہو، آدمی کا ایمان خارج ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سوال ہم سے نہیں پوچھے جائیں گے قبر میں نہ حشر میں کہ آپ انبیاء کی حیات کے قائل تھے یا وفات کے قائل تھے۔ کہتے ہیں جی عمرے کے احرام باندھنے کے انگلیاں چٹکانے سے یا گردن چٹکانے کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں عورت یا مرد اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں۔ عورتوں کے بال کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بالوں کو وہ پیچھے لے جائیں، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک کور کے برابر کاٹ دیں تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ اگر احرام کی حالت میں آدمی نے داڑھی کھجائی کو بال گر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں 4 یا 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت واجب پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مرحوم یا زندہ لوگوں کے لیے عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرہ کے احرام باندھنے کوئی خوشبو والی چیز کھانا منع ہے۔ برش اور ماؤتھ واش میں خوشبو ہے تو وہ بھی منع ہے۔ اگر پہلی بیوی اپنے خاوند کو دوسری شادی کی اجازت نہ دے تو اس کی اجازت شریعت میں کوئی ضرور نہیں، اور نکاح کر سکتا ہے۔ مردوں کو عمرے میں سر کے بال افضل ہے اس طرح پھروائیں، ورنہ اگر مشین ہو تو وہ سارے سر پہ پھروائیں۔ اذان کے دوران میں حضور کے نام پر جو انگوٹھے چومے جاتے ہیں وہ بدعت ہے، درود پڑھنا سنت ہے۔ اگر بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی، سب سے پہلے توبہ کرو، کیونکہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر جتنی ہمت ہو سکے پڑھتے رہو۔ اگر ہاتھ حجر اسود کو لگ جائے تو چومے، ورنہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے یہ درس جو ہیں ہم اپنے ملک میں دیکھنا چاہیں تو کس ویب سائٹ یا چینل پہ، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساتھی جو بناتے ہیں ان سے پوچھ لو، ان کو پتہ ہوگا۔ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ ویب سائٹ کیا ہے اور چینل کیا ہے اور کہاں ملتے ہیں۔ واجب وطر میں اور سجدے میں دعا، بھائی اللہ کے فرائض میں تسبیح زیادہ کہیں، باقی نمازوں کے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہوائی جہاز میں ہمیں وضو بھی نہیں کرنے دیتے، تو بہرحال اتر کے قضا پڑھیں، چونکہ تیمم تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایک تو وہاں مٹی نہیں، دوسرا یہ کہ پانی جب موجود ہے تو پھر تیمم کا کیا مطلب۔ اگر پاکستان سے آتے ہوئے عورت کو ایام آ گئے، حیض آ گیا، کیا اس نے عمرے کی نیت کی، لبیک پڑھی؟ اگر کی وہ ٹھیک ہے، بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کر لے۔ اور اگر اس نے نیت ہی نہیں کی، لبیک ہی نہیں پڑھی، ایسے آ گئی ہے، تو اب مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے، کیونکہ حیض کی حالت میں نیت کرنا جائز ہے، لبیک پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایک عورت شادی شدہ کی پتہ نہیں اس پہ ظلم و ستم کرتے ہیں
تنگ آ کے کورٹ میں گیا، اس کا کورٹ نہیں آیا جدہ، اس سے حکومت طریقے سے طلاق پیپر جاری کیا۔ اگر جدہ کی کورٹ نے کیا تو ٹھیک ہے، کیونکہ جدہ میں محکمہ شرعی ہے اور وہ قاضی ہیں، وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے ملک میں جو کورٹ ہے نا، وہ اصل میں وہ انگریزی قانون کے مطابق ہیں، لارڈ مکالے کے قانون پر، اس لیے ان کے فیصلے کا شریعت میں اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں تو فیصلہ ہوتا ہی قرآن و حدیث پہ، فقہ حنبلی پہ۔ کہتے ہیں کہ صحابہ نے شکایت کی کہ ہمیں جلد پہ، آپ نے پتہ ریشمی کپڑا پہننے کے لیے کہا، یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ریشمی کپڑا جو ہے وہ جلد کی خارش کا علاج تو ہے، لیکن پہننا حرام ہے۔ تو بطور بیماری تو پہنا جا سکتا، لیکن یہ نہیں تم ہمیشہ ہی پہنتے رہو۔ اور وہ ریشمی کپڑا مجھے بتاؤ ہے کہاں، یہ تو بتاؤ ذرا۔ یہ جو بازاروں میں بک رہا ہے یہ تو مصنوعی ہے، تو کیمیکل سے بنی ہوئی چیز ہے، یہ تو ریشمی کپڑا نہیں ہے۔ ریشمی کپڑا وہ ہوتا ہے جو کیڑے سے ریشم نکلتا ہے، وہ تو آپ کو 400 ریال کا میٹر بھی نہیں ملے گا۔ عمرے میں موزے نہیں پہن سکتے۔ ہوٹل سے بیوی اکیلے آ کے عمرہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ میں نے ایک دوست 20 سال پہلے والدین کا طواف کیا، زندہ تھے۔ بہرحال والدین کے لیے طواف ہو سکتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے۔ خلفائے راشدین کس کو کہا جائے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ماشاءاللہ۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ پتہ نہیں ہے، اور انکار ائمہ اربعہ کا کر رہا۔ تو اگر ائمہ اربعہ کی بات ماننی ٹھیک نہیں ہے تو امام بخاری کی بات کیسے مانتے ہو؟ امام بخاری نے کہا نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تمہیں تو پتہ نہیں ہے نا، تو اب اس کی بات مان رہے، یہی تو تقلید اور کیا ہوتی ہے۔ ایک عورت اس کا شوہر ظلم و ستم کرتا ہے، عدالت میں اس کا بلاتا نہیں، تم جانو یار یہ ابھی بات ہو گئی ہے، محاکمہ کر دو تو ٹھیک ہے۔ جس پرفیوم میں الکوہل ہو اس کو استعمال کر سکتے، ہاں کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت لکھنے کا کوئی حکم نہیں کعبے کی دیوار پر۔ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے 100 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ سکتے، افضل یہ ہے کہ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھو، لیکن اگر پڑھو تو جائز ہے۔ کار اگر چل رہی ہو تو نماز ہو سکتی ہے، اگر جہت قبلہ درست ہو، وضو کیے ہو تو سیٹ پہ بیٹھ کے بھی ہو سکتی، لیکن یہ نہیں کہ کار ادھر جا رہی ہو قبلہ ادھر اور نماز ہو جائے۔ جیسے گاڑی میں آتی تو پہلے استقبال قبلہ شرط ہے۔